حامد صاحب، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوتے رہے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے، اور آپ ان مواقعوں پر آ کر یہ بتاتے بھی ہیں کہ دہشت گردی کی جو ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں وجوہات ہیں، اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں۔ لیکن گزشتہ ہفتے ہی پاکستان میں ایک مدرسے کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہوا، تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس طرح کے واقعات جس سے خود مذہبی لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مذہبی افکار ہوں، سیاسی افکار ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک ہی دائرے تک محدود رہیں۔ ان کے لیے آپ کوئی اساسات فراہم کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اس کا استدلال بیان کرتے ہیں۔ لوگ جب ایک مرتبہ اس بات کو اس طریقے سے، اس استدلال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو وہ اطلاق کے لیے مجھ سے یا آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آتے، وہ اپنے طریقے پر اطلاق کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ مذہبی طبقات نے کسی دوسرے کی تکفیر کی، اس کے بارے میں کہا فلاں واجب القتل ہو گیا ہے، اور پھر اپنا ایک استدلال بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس دوسرے فرقے کے لوگوں کے خلاف کوئی شخص اقدام کرے یا اقدام کے جواز کی ایک فضا پیدا کی، تو یہی جو تلوار ہے جب یہ بے نیام ہو گئی تو ایسا بھی ہوا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اچھا ان کے ہاں بھی تو یہ چیز پائی جاتی، پلٹ کے وہی لوگ اس کا نشانہ بن گئے۔ تو اس پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تشدد ہمیشہ آپ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ ویسے پوری انسانی تاریخ میں یہی ہے، یعنی اگر یہ صورت ہوگی تو لوگ، عام لوگ جو کچھ سنیں گے اس کے اطلاق کے لیے میری یا آپ کی بات کے پابند نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہمارے پیغمبر نے یہ ہدایت کی ہے کہ انسانی جان کے معاملے میں ایسے فیصلے نہ کیا کرو۔ میں نے ابھی ایک حدیث کا درس دیا ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کی جان لینا، کسی کے خلاف اس طرح کا اقدام کرنا، یہ ایک بات کہہ دینے، ایک بات سن لینے، ایک فتویٰ سن لینے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی اشکال ہے تو زیر بحث لایا جائے، موضوع بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میں نے اس دنیا کا نظم اس طرح قائم کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یہ بتایا ہے کہ میری ساری دعوت کی بنیاد جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے پیش کی ہے وہ اس پر ہے کہ رشد کو، یعنی صحیح بات کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جائے۔ کتبین الرشد من الغی، یہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کتابیں نازل کرتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بعض ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں پیدا کرنے والے، بیان کرنے والے جس وقت یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں واجب القتل ہے اور فلاں واجب القتل ہے، تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ لوگ جو ان کی بات سنتے ہیں وہ جب اس استدلال کے قائل ہو جاتے ہیں تو پلٹ کر وہی حکم ان کے اوپر بھی لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر مذہبی گروہوں کے اپنے درمیان بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں، خاص طور پر کراچی کے شہر میں، کس طرح ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے علماء کو نشانہ بنائے رکھا ہے، دسیوں لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ ابھی حال میں ایک بڑی واردات ہوئی ہے جس میں ایک بڑے عالم کو اسی طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ تو علماء پر اس نوعیت کے حملے کرنا، مدرسوں پر اس نوعیت کے حملے کرنا، مسجدوں میں گھس کر یہ کرنا، خود میں نے دیکھا کہ جب اس طرح کی فضا پیدا ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے ہیں، لوگ داخل ہوئے، انہوں نے مسجد میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ انسان ایسا شکی القلب کس طرح ہوتا ہے؟ ایک مذہبی استدلال اسے فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں جتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں توہین رسالت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ایک خاص بیانیہ سکھایا گیا ہے، کسی جگہ پہ ختم نبوت کے معاملات
زیر بحث آ گئے ہیں، اور کسی جگہ پہ فرقوں اور گروہوں کے باہمی معاملات، اور اس میں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کی تکفیر کا باعث بنتی ہیں۔ خیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی چیز ہو۔ میں تو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے کفر ایمان کے فیصلے کریں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کریں کہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کوئی غلطی دیکھیں، کوئی گمراہی دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے دین کو بتائیں، دین کی ہدایت بتائیں، استدلال سے غلطی واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داروغہ نہیں بنایا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کی جان لیں، اور یہ جان لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، یعنی جب وہ برابر میں کھڑے ہوں۔ یہاں تو ظاہر ہے کہ جو مقتول ہیں وہ تو بالکل بے گناہ ہیں، نہتے ہیں، وہ تو مظلوم ہیں، مارے گئے، لیکن اگر دونوں آپس میں لڑنے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس میں بہت بدبختی ہے کہ آدمی حابیل کی بجائے قابیل کا پیرا ہو جائے۔ جو سنت اس نے قائم کی اپنے ہی بھائی پر ہتھیار اٹھانے کی، وہ ہتھیار اٹھا لے۔ اور اپنے ہی بھائی کی بات میں صرف شناعت واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پوری انسانیت کے بارے میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہ بات انسانوں کو بتائی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے ذریعے سے جب ایک پوری امت کی تشکیل کی تو اس وقت یہ بتائی کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو بھی، یہ دو صورتیں بتائی ہیں، ان کے علاوہ مار دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور وہ دونوں صورتیں دوسرے کی طرف سے اقدام کو بیان کرتی ہیں، یعنی کوئی شخص خود لوگوں کی جان لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے فسادیوں کو روکنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ باقی کوئی اور شکل بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہو۔ ٹھیک، ان صاحب یہ تو آپ نے بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں فساد ہوتا ہے، اس کی پیچھے جو فکر کار فرما ہے وہ ظاہری بات ہے، جہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے وہاں لوٹتی بھی ہے۔ لیکن اطلاق میں اگر آپ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول میں بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، ان کا خون بہتا ہے، تو ہماری جو قوم ہے یا وہ لوگ جو بالعموم مذہبی افکار یا مذہبی لوگوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت حساسیت کے ساتھ وہاں نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ علماء کی طرف سے بھی، اہل مدارس کی طرف سے بھی شکوہ سامنے آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فکر پہ اپنی بحثیں ویسے جاری رکھیں، لیکن جس مسجد میں حملہ ہوا وہاں تو لوگ ترمذی کا درس ہی لے رہے تھے نا، وہاں کون سی وہ کوئی اس طرح کی چیز پڑھا رہے تھے۔ تو اس اطلاق کے اوپر کوئی بہت زیادہ مذمت یا اس اطلاق کا درد اس طرح محسوس کرنا جس طرح ہم اپنے اسکولوں کالجوں پہ حملوں پہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اس تفریق کی؟ جب آپ اس طرح سے سوسائٹی میں طبقات پیدا کر دیں گے تو ایک طبقاتی حمیت کی نفسیات بھی اس میں اندر آتی ہے۔ اسی لیے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ بالکل کمپارٹمنٹس میں قوم کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ پہلے 12 سال کی بنیادی تعلیم یکساں ہونی چاہیے، اس کا نظام بھی یکساں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ بالکل الگ الگ دنیاؤں میں لوگ تیار کریں گے تو وہ دوسروں کے بارے میں ایسے ہی بحث ہو جائیں گے۔ یہ بارہا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جدید پڑھے لکھے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مدرسوں میں کیا علم پڑھایا جاتا ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کس درجے کے اہل علم ہوا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ کس طرح معمولی تنخواہوں کے اوپر اپنی پوری زندگی خدا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مکانہ باتیں ہیں جو ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں، ممبروں پر ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو انہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس طرح ایک پورے طبقے کے بارے میں انتہائی منفی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش قدیم تعلیم یافتہ طبقے کی ہے۔ وہ جس دنیا میں رہتا ہے اس میں جدید لوگوں کے بارے میں اس کی معلومات نہیں ہوتی۔ اس کے نزدیک اگر کوئی شخص ان کی سی وضع قطع نہیں بنائے ہوئے ہے، ان کے طریقے کے اوپر بعض علامتیں نہیں اختیار کیے ہوئے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس نہ دین ہے، نہ خدا سے محبت ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوء ظن پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے جب ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ سب مسلمان ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں،
سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں، لیکن ہم مذہبی غیر مذہبی، دیندار اور غیر دیندار، اس طرح کی اصطلاحوں میں سوسائٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری تعلیم کا نظام یکساں ہو۔ ابتدائی تعلیم، ظاہر ہے بعد کے زمانوں میں تو ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرے، لیکن پہلے 12 سال کی تعلیم ایک قوم یا قوم کے افراد اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو یہ یکساں ہونی چاہیے، اس کے مواقع بھی یکساں ہونے چاہیے۔ یکساں سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے آپ تعلیم کے نظام کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے، لیکن طبقات کے لحاظ سے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ کام ضروری ہے، دوسرے یہ کہ لوگوں کے اوپر اس بات کی شناخت واضح ہونی چاہیے کہ انسان کی جان لینا، اس کا سوچنے کے لیے بھی کوئی آدمی تیار نہ ہو۔ ریاستیں، حکومتیں اپنا نظم قائم کرتی ہیں، وہاں عدالتیں وجود میں آتی ہیں، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالتی نظام ہی کے ذریعے سے کیفر کردار کو پہنچے۔ اگر کوئی جرم کیا ہے اور وہ قابل سزا جرم ہے یا اس کی سزا موت ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ بالکل حق نہیں ہے۔ وہ فضا معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے کہ لوگ اپنی آراء آزادانہ طریقے پر دیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ عین میدان جنگ میں بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ جس وقت کوئی آدمی ہتھیار پھینک کے کھڑا ہو جاتا ہے تو قتل نہیں کر سکتے، اس کو قیدی بنا سکتے ہیں، درحال حالے کہ چند منٹ پہلے وہ ہمارے قتل کے در پہ تھا، تو اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہاں وہ بچے ہیں یا استاد ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا اقدام یہ بالکل وحشت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے علماء کو اسے موضوع بنانا چاہیے، دانشوروں کو اسے موضوع بنانا چاہیے، اور پوری قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ بڑا ظلم ہے جو کسی انسان کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی ایک بینک کے مینیجر کے خلاف اقدام ہوا، اور کیسی جہالت کے ساتھ اقدام ہوا ہے، اور کس طریقے سے ایک آدمی کو کہ جو دین کے ساتھ بھی محبت رکھتا تھا مار دیا گیا۔ یہ کہنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اگر نہ رکھتا ہوتا تو آپ کو حق حاصل تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے ذہن مسموم کر دیے گئے ہیں، اس طرح سے ہماری تربیت غلط کر دی گئی ہے کہ اس میں ایسے اقدامات لوگ کرتے ہیں۔